السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل رائے حق پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے تختی نمبر 3 کے پیش کے بارے میں، یعنی کہ پارٹ 3 کے بارے میں، کہ اس پیش کی تختی کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کیا اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے اور وہ صحیح طریقے سے کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ سے اس ویڈیو کے اندر تختی نمبر 3 کے پارٹ 3 کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم ویڈیو کو شروع کریں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے مہمان ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بنی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا اپڈیٹ وقت پر حاصل ہو سکے۔ تو چلیے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I seek Allah protection from Shaitan, the accursed. Thereafter recite, in the name of Allah, the most beneficent and merciful۔ دوستو، یہ جو دو آیت میں نے پڑھی ہے، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ، ان کو ہم نہایت ہی اہتمام سے مشق کریں گے، اور کیونکہ جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں یا ہم قرآن پاک کا کوئی سا بھی حرف یا پھر کوئی قاعدہ یا کوئی سپارہ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ ضرور دو آیت کو دہراتے ہیں، تو اس لیے کافی اہتمام کے ساتھ ان دو آیتوں کو ہمیں مشق کرنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتلایا تھا کہ کس طریقے سے جو زیر ہے اس کا کیا طریقہ ہے پڑھنے کا اور اس کو کیسے ہم پڑھیں گے۔ تو دوستو، انشاءاللہ امید ہے آپ نے اس کی خوب مشق کی ہوگی اور اس کی اجرا بھی یاد کیا ہوگا، اور جو اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے اس کو بھی یاد کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں ہم تختی نمبر 3 کا تیسرا پارٹ، یعنی کہ پیش کی جو ہماری یہ تختی ہے، اس تختی کو، اس ہم سبق کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو ہم اس نوٹ بک میں لکھیں گے سب سے اوپر کی طرف، کیونکہ کچھ دوست، کچھ بھائی، کچھ بہنیں ایسی بھی ہوں گی جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو اس لیے میں اس کو بول دیتا ہوں یہ کیا لکھا ہے، تو آپ اپنی نوٹ بک کے اندر ان کو نوٹ فرما لیں۔ یہاں پر پیش کا نام لکھیں گے اور پڑھیں گے، پھر یہاں پر لکھیں گے ہم پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یعنی کہ پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور یاد رہے ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ پورا نوٹ فرما لیں گے اور اس کے بعد ہم تختی شروع کرتے ہیں۔ او حمزہ پیش او، ہونٹ کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ حرف ادا کریں گے، او او او۔ او حمزہ پیش او، بوبا پیش بو، توتا پیش تو، سوسا پیش سو، جو جیم پیش جو، ہو ہا پیش ہو، ہو خا پیش ہو، دو دال پیش دو۔ تو دوستو، جس طریقے سے ہم نے اس دال کو ادا کیا ہے اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے میں نے یہاں پر ہی آپ کو لکھ کے دکھایا ہے۔ جیسے ہم ایک مرتبہ تو ہم اس کو حرف کو پڑھیں گے، دو روا پڑھیں گے، اور پھر جس حرف کو ہم نے پڑھا ہے، مثلا طا کو پڑھیں گے یا پھر میم کو پڑھیں گے، جیسے
تو پھر اس کے بعد ہم اسی حرف کا نام لیں گے. دو، پہلے ہم روا پڑھیں گے دو، پھر اسی حرف کا نام لیں گے، پیش کو ہٹا دیا ہم نے اور نام لیں گے دال کا. دو دال، کیونکہ دال کے اوپر پیش بھی ہے تو اس لیے یہاں پر پیش میں بڑا شین نکلتا ہے. دو دال پیش دو. تو ہر حرف کے اندر یہی طریقہ ہے، یہ میں نے ہندی کے اندر لکھا ہے. دو دال پیش دو، دو دال پیش دو. تو دوستوں ہم کافی اہتمام کے ساتھ اس کی مشق کریں گے اور اس طریقے سے اس حرف کو ادا کریں گے. یعنی کہ ایک بار میں پڑھیں گے اس کو روا رو، اس کے بعد ہم زال کا نام لیں گے، اس کو پیش کو نہیں پڑھیں گے زو زال. پھر ہم نام لیں گے ساتھ میں کیونکہ پیش بھی لگا ہے، پیش رو پڑھیں گے رو زال پیش رو، رو رو پیش رو. تو ہر حرف کو ہمیں ایسے ہی ادا کرنا ہے کافی اہتمام کے ساتھ. اگر انشاءاللہ آپ اس طریقے سے میرے ساتھ اپنی آواز کے ساتھ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ایک روز قرآن پاک خوبصورت انداز سے پڑھنے والے بن جاؤ گے. رو رو پیش رو، زو زا پیش زو، زو زا پیش زو، سو سین پیش سو، سو سین پیش سو. دو مرتبہ چھوٹا سین سو اور سین، سو سین. اس کے بعد سین کے اوپر بڑا پیش ہے اور بڑے پیش میں جو دیکھو یہاں پر پیش کے اندر بڑا شین ہے، اس لیے سو سین پیش سو، سو سین پیش پیش سو. اور یہاں یہ تو آلریڈی بڑا شین ہے اور پیش میں بڑا شین ہے، اس سے بہت اہتمام کے ساتھ بڑے شین کو ادا کریں گے. سو شین پیش سو، سو سین پیش سو، سو صاد پیش سو، سو صاد پیش سو. دو ضاد پیش دو، دو طا پیش طو، زو ظا پیش زو، او عین پیش عو، غو غین پیش غو، غو. یہ غین کیونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتا اس لیے گو نہیں پڑھنا، گو غین سے پڑھیں گے حلق میں پر کر کے، حلق کو ہم پر کریں گے اور اس کے بعد اس حرف کو ادا کریں گے. غو غین پیش غو، غو غین پیش غو. فو فا پیش فو، قو قاف پیش قو، قو قاف پیش قو، کو کاف پیش کو. لو لام پیش لو، مو میم پیش مو، نو نون پیش نو، وو واو پیش وو، ہو ہا پیش ہو، او حمزہ پیش او. یہ حمزہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ. زبر زیر پیش، جس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو وہ اپنی ہے نا شکل تو وہی رہتی ہے مگر نام بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو خیال رکھنا ہے. یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. یہ حمزہ خود اپنی شکل میں ہے اور یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے. وجہ اس کے اوپر ایک حرکت آ گئی ہے، حرکت زبر کی ہو، زیر کی ہو یا پیش کی ہو، ان کی وجہ سے اس کا نام بدل جاتا ہے. یہ بات ہم نے تختی نمبر 3 کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے. او حمزہ پیش او، یو یا پیش یو، یو یا پیش یو. جب ہم اس طریقے سے اس کو پورا پڑھیں گے
اور یہاں پر ہمیں اس کی خوب اچھی طرح مشق ہو جائے گی، تو ہمارے مصنف صاحب نے ہمارے اس تختی کا امتحان، اور جو ہم نے زبر والی اور زیر والی جو تختی پچھلی پڑھی ہے، یعنی کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2، ان سب کا امتحان ہمارے مصنف صاحب نے، ہمارے رائٹر صاحب نے یہ اس میں لیا ہے، اس مشق کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیا ہے۔ تو ہمیں خوب دھیان سے وہ بات یاد رکھنی ہے اور یہاں پر اس کی مشق کرنی ہے اور پڑھنا ہے۔ را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فوقی، دال زبر دا، فوقیدہ، کاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر سا، نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کروما، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہودی، یا زبر یا، ہودیا، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا پیش فو، صحف، واو پیش وو، سین زیر سی، وسی، عین زبر ع، وسیع، کاف پیش قو، دال زیر دی، قودی، را زبر را، قودی را، قودی را، قودی را۔ دیکھیے یہ جو حرف ہے را کے اوپر زبر ہے، یہاں زبر کی جو آواز ہے وہ اوپر کو جاتی ہے۔ یہ ہم نے پارٹ 2 کے اندر پڑھا ہے کہ زبر کی آواز کہاں جاتی ہے، تو زبر کی آواز اوپر ہو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے ہو جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایک تو یہاں ہمارا جو را ہے وہ پر ہوتا ہے، پھر نمبر 2 اس کے اوپر زبر بھی ہے، اس کی آواز اوپر کو جائے گی، اس لیے اس کے اوپر پڑھتے وقت یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ را پر ہوگا۔ قودی رو، 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 نوسی رو، یہاں بھی زبر ہے اور یہاں بھی زبر ہے، اور دونوں الفاظ کے اندر یہاں پر را آخر حرف ہے، اس لیے میں کافی اہتمام کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو را ہے اس سال میں پر ہوتا ہے۔ قودی رو، نوسی رو۔ تو جب ہمیں اس طریقے سے اس کی پوری مشق ہو جائے گی، اس کو ہم روا بھی سیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ پھر مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے گی اس کے ایکسپلین کی، یعنی کہ اس کے اجرا کی۔ اب اجرا کے لیے آپ کو میں نے نوٹ بک دی تھی، جو آپ کو میں نے نوٹ بک بتلائی تھی، تو اس نوٹ بک کو اپنے آپ اٹھائیے اور اس کے اندر یہ اس کا اجرا یعنی کہ اس کا ایکسپلین لکھ لیجئے۔ دیکھیے جیسے اس تختی کے اندر، پوری تختی کے اندر یہاں پر یہ جو ہر حرف کے اوپر یہاں پر پیش ہے، تو میں نے ایک مثال پیش کی، جیسے لام لکھا ہے، مثلا لام کے اوپر پیش ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر پیش ہے، ہر حرف کے اوپر یہاں پر پیش ہے۔ تو جو بھی حرف ہے تو یہاں پر اجرا کریں گے ہم پیش کا، نہ کہ کسی حرف کا، اجرا کریں گے کس کا؟ پیش کا۔
تو پیش کا اجرا کرنے کے لیے سب کا اجرا کیونکہ ایک ہی ہوگا، اس لیے میں نے ایک مثال دی ہے صرف دال کی۔ تو دال کو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کا کیسے اجرا کریں گے، میں نے ہندی میں لکھا ہے، آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ فرمائیے۔ پیش کا اجرا، لام کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اب دو حرف یہ نئے پیدا ہوئے اس کے اندر، ایک معروف اور مجہول۔ معروف بولتے ہیں صحیح پڑھنے کو، کہ ہم صحیح پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور معروف پڑھیں، اور ساتھ میں یاد رہے مجہول یعنی کہ غلط پڑھنے سے ہم بچیں، مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ یہی بات میں نے انگلش میں لکھی ہے، حرف انگلش کے ہیں اور بات اردو کی ہے۔ پیش کا اجرا، لام کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ تو آپ یہ نوٹ فرما لیں اور اس کا آپ اسکرین شاٹ ضرور لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جو آپ اس طریقے سے میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر چلتے رہو گے تو انشاءاللہ مجھے ایک دن امید ہے کہ آپ قرآن پاک خوبصورت انداز سے پڑھنے والے بن جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تختی نمبر 4 کے ساتھ۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔